بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ ایران مذاکرات، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مذاکرات کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اسٹیو وٹکوف سوئٹزرلینڈ میں اعلیٰ سطح ملاقات میں شرکت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے بھی آج سوئٹزرلینڈ پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب محض ایک دن قبل لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کے باعث امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے 14 نکاتی عبوری معاہدے نے صورتحال بدل دی ہے۔ معاہدے کے تحت فریقین کو ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر پیچیدہ علاقائی تنازعات کو حل کرنے کے لیے 60 دن کا وقت ملا ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی مؤخر کر دی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں معاہدے کے 60 دن پورے کریں گے امریکی صدر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے نہیں، ایران نے مایوس اور بے بسی میں معاہدہ کیے ہیں، معاہدے کے 60 دن پورے کریں گے۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو 10 سینٹ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ نے ایران کو کمزور اور کھوکھلا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس نہ اب فضائیہ ہے اور نہ ہی بحریہ اور نہ ہی اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے۔ ایران کے پاس اب فضائیہ، بحریہ، ریڈار یا ایسا کچھ نہیں بچا۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ایران 4 ماہ پہلے کے مقابلے میں اب بہتر حالت میں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل ایران کے ساتھ امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتے ہیں، امریکی انٹیلیجنس نے خبردار کر دیا۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیرپا امن معاہدے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حکام کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے داخلی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ امن عمل کو متاثر کرنے والے فیصلے کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ، جن میں رواں ہفتے گردش کرنے والی ایک رپورٹ بھی شامل ہے، کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے ایک بنیادی نقطے یعنی تمام محاذوں پر جنگ بندی کے خلاف ہوگا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق نئی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال طے شدہ قومی انتخابات کے پیش نظر نیتن یاہو کی سیاسی بقا اس بات سے جڑی ہے کہ وہ اپنے عوام کو دکھائیں کہ وہ لبنان سے فوجیں واپس نہیں بلائیں گے اور حزب اللہ کے خلاف لڑائی کو مزید تیز کریں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی شرائط سے ناخوش ہیں، کیونکہ یہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھنے کے اس کے وسیع تر مقاصد کو متاثر کرتی ہے۔ ایک امریکی سابق عہدیدار کے مطابق اسرائیل کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ حزب اللہ کے خلاف اس کی دفاعی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو لگام ڈالنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے بعد شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو لگام ڈالنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ الجزیرہ کی ایک خصوصی رپورٹ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ تجزیہ کاروں اور ماہرین کی رائے شائع کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں بند نہ کی تو پورا سفارتی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معاہدے میں واضح طور پر لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے مستقل خاتمے کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم اسرائیل لبنان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے کہ مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا عندیہ دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن عمل کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ دوسری جانب ایران نے دو ٹوک موقف اختیار کیا
کیا ہے کہ لبنان پر حملے جاری رہنے کی صورت میں معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکتی۔ حالیہ اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات بھی مؤخر کر دیے گئے تھے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر بمباری جاری رہی تو اسرائیل کو سخت ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معروف تجزیہ کار تریتا پارسی کے مطابق لبنان کا معاملہ امریکہ ایران معاہدے کی سب سے بڑی کمزوری اور اہم امتحان ہے، کیونکہ ایران لبنان میں جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا کے مطالبے پر سنجیدہ ہے۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بیروت میں شہری علاقوں پر حملے قابل قبول نہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ اسرائیل سے اختلاف کے باوجود امن عمل کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ واقعتاً معاہدے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو انہیں صرف بیانات نہیں بلکہ اسرائیل پر عملی دباؤ بھی ڈالنا ہوگا تاکہ لبنان میں فوجی کارروائیاں رک سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ بندی معاہدہ کانگریس میں جائزے کے لیے پیش ہوگا یا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ میں اضافہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ معاہدے کو کانگریس میں جائزے کے لیے پیش کریں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی قانون ایران جوہری معاہدہ جائزہ ایکٹ کے تحت ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی بھی معاہدے کو 5 دن کے اندر کانگریس میں جمع کروانا ضروری ہے، جہاں 30 دن تک اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ حالیہ مفاہمتی یادداشت میں ایران پر بعض پابندیوں میں نرمی، تیل کے شعبے پر عائد امریکی پابندیوں کا خاتمہ اور جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی شقیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ارکان کانگریس اور اسرائیل نواز گروپوں کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم سمیت متعدد قانون سازوں نے مطالبہ کیا ہے کہ معاہدہ کانگریس کو بھجوایا جائے۔ دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ قانون کے مطابق اس معاہدے کا کانگریس میں جائزہ ضروری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ آیا وہ اس قانون پر عمل کرے گی یا نہیں۔ رپورٹ میں شامل کی گئی ماہرین کی رائے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ یہ موقف اختیار کر سکتی ہے کہ موجودہ مفاہمتی یادداشت حتمی معاہدہ نہیں بلکہ مستقبل کے مذاکرات کا فریم ورک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نئی جنگ بندی کے باوجود حملے، 5 لبنانی شہید۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے نباتیہ میں اسرائیل نے فضائی اور ڈرون حملے کیے۔ حملے جنگ بندی نافذ ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی کیے گئے۔ اسرائیل کے ان حملوں میں رہائشی عمارتوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی معاہدہ جمعے کو امریکہ کی ثالثی میں طے پایا تھا۔ خیال رہے کہ لبنان پر اسرائیل کے مہلک حملوں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات جن کا مقصد معاہدے کو آگے بڑھانا اور مستقل تصفیے کی جانب پیش رفت کرنا تھا، لڑائی کے باعث مؤخر کر دیے گئے۔ آج پھر ایرانی اور امریکی وفود سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے خبردار کیا ہے کہ تہران اپنی سرخ لکیروں سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس کی انگلی اب بھی ٹریگر پر ہے۔ تاہم آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال ہوتی دکھائی دی، جو جنگ کے دوران تقریباً بند ہو چکی تھی۔ اس ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا مقصد اس جنگ کا خاتمہ تھا، جو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کا مقصد لبنان میں جاری لڑائی کو روکنا بھی تھا، کیونکہ ایران ہمیشہ اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ لبنان کی صورتحال کسی بھی سمجھوتے کا حصہ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کارروائیاں واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دشمن ہتھیاروں سے مقابلہ کرے گا تو جواب بھی ہتھیاروں سے دیا جائے گا۔ اسرائیل سے جنگ بندی کے بعد سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ غیر ملکی تسلط، قبضے اور سیاسی انحصار کو مسترد کرتی ہے۔ مزاحمت اور مقبوضہ سرزمین کی آزادی ہمارے بنیادی اصول ہیں۔ حزب اللہ نے ہمیشہ لبنان کے آئین اور طائف معاہدے کے دائرے میں کام کیا۔ نعیم قاسم نے واضح کیا کہ قابض فوج کے خلاف اٹھایا گیا ہر قدم ہمارے لیے فتح ہے۔
دشمن ہتھیاروں سے مقابلہ کرے گا تو جواب بھی ہتھیاروں سے ہی دیا جائے گا۔ ہماری جد و جہد ناانصافی اور بیرونی مداخلت کے خلاف ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔